سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے ہیں. آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی, بد تہذیبی, ڈنڈا مار کٹائی, فساد, فتنہ, جھگڑا. نون لیگ آتی ہے, نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے. نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے. پنڈی میں پہلے بھی کام نواز شریف صاحب نے کیا یا شہباز شریف صاحب نے کیا یا مسلم لیگ نون نے کیا, کبھی کسی نے کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. کام محنت سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے نہیں. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کے سوا کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائی. کچھ لوگوں نے کئی سال ضائع کیے, کوئی کام نہیں کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے نواز شریف کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے. نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کام کرنا صرف نون لیگ کو آتا ہے. راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے انتظار میں بیٹھے مخالفین کو بہت مایوسی ہوئی. آج یہی لوگ بدتمیزی, بد تہذیبی اور گالم گلوچ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں علاج فری ہے. ڈاکٹرز مریضوں سے کہیں بھی تو دوا باہر سے نہیں لینی. مئی 2025 کی جنگ میں پاکستان کی فتح کا اعتراف. امریکی کانگریس میں امریکہ چین معاشی اور سیکیورٹی کمیشن کی رپورٹ پیش. 7 مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر جیت حاصل ہوئی. پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا. چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا. بھارت نے اعتراف کیا. پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا. بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی. امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی. پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی. تجارت کی بنیاد پر جنگیں رکوائی. دنیا میں 8 بڑی جنگیں رکوانے پر فخر ہے. ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے تیار ہوں. تہران سے معاہدے کے لیے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. صدر ٹرمپ روس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے بھی پرامید. وزیراعظم کا آئندہ برس مون سون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کا حکم. موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے قلیل المدتی منصوبے کی منظوری. وزیراعظم شہباز شریف کا فوری عمل درآمد کا حکم. ارلی وارننگ سسٹم مربوط بنانے کی بھی ہدایت. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتوں سے مل کر موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کی منصوبہ سازی کی جائے. ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر GDP کا بڑا حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے. قومی سطح پر منصوبہ سازی کے لیے نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس بلانے کی ہدایت. وزیر اعظم کا ٹرائی نیشن سیریز میں شریک پاکستان, سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ. اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں نے ٹرائی نیشن سیریز میں شرکت کر کے قابل ستائش جذبے, مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا. تمام کھلاڑی اپنے اپنے ملک کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا انعقاد ملک کے مثبت تشخص اور امن و استحکام کا ثبوت ہے. 2022 کے سیلاب کے جو نقصانات تھے وہ 9% GDP سے زیادہ تھے. 2-3% ہماری GDP بڑھتی ہے اور 4.5% GDP کے ڈائریکٹ نقصان اور 4.5% GDP کا انڈائریکٹ نقصان. 9% GDP کا نقصان ہو جائے. 4570 لوگ مر چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں پچھلے 3 سے 4 سیلابوں میں. 4 کروڑ لوگ ان 4 سیلابوں میں دربدر ہو چکے ہیں. 2022 کے سیلاب میں GDP کے 9% تک نقصانات ہوئے. وفاقی وزیر مصدق ملک کی چیئرمین NDMA کے ساتھ نیوز کانفرنس. کہا گزشتہ 3 سے 4 سیلابوں میں 4600 افراد جان سے گئے. 4 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے. طویل المدتی حکمت عملی میں 5 سال کے دوران موسمیاتی مطابقت کا حامل انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے. وزیراعظم نے نکاسی نظام اور دریاؤں کی بند 200 روز میں ٹھیک کرنے کی ہدایت کی.
چیئرمین NDMA نے کہا کہ اگلے سال 20 سے 26% زیادہ بارشوں کی توقع ہے۔ ہر سال پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ کوشش ہے آئندہ مانسون میں اتنا نقصان نہ ہو جو اس سال ہوا۔ اس سال کے مانسون کی نسبت سے تقریباً 22 سے 26% زیادہ انٹینسٹی متوقع ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقت سے ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے یہ گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوگی۔ صوبے بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی کہتی تھی زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، IMF نے کان پکڑ کر زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تو زرداری صاحب نے اعلان کیا نئے صوبے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیتے۔ اس سال سے ان کو NFC ایوارڈ کے 2400 ارب روپے ملے، کراچی کو 800 ارب روپے ملنا تھے مگر 100 ارب بھی نہیں ملے۔ وفاق کہتا ہے سارے پیسے وزیر اعلیٰ کو دے دیے، ان سے لیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں اہم ملاقاتیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا پاک روس تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز میں تعاون پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی تاجکستان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات۔ پاک تاجک دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے SCO اجلاس کی سائیڈ لائن پر روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آج سے 21 نومبر تک برسلز کا دورہ۔ پاکستان پوسٹ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے 7ویں اجلاس میں شرکت شیڈول۔ اسحاق ڈار چوتھے EU انڈو پیسفک وزارتی فورم میں بھی شریک ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی کرم میں کارروائیاں، 22 خوارج جہنم واصل۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مرزائی اور مناتوں میں کیا گیا۔ خوارج آبادی کے قریب ایک گھر پر قبضہ کر کے چھپے ہوئے تھے۔ خوارج نے گھر میں بارودی مواد بھی لگا رکھا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران بارود پھٹنے سے گھر تباہ ہو گیا۔ امریکہ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں اشاعیہ۔ امریکی صدر نے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے۔ غزہ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت ہوں گے۔ حماس نے مزید یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ سعودی ولی عہد نے بہترین مہمان نوازی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ عشائیے میں ایلون مسک اور رونالڈو کی بھی شرکت۔ سعودی عرب کا امریکہ میں $10 کھرب تک سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ دفاعی پیکج کے تحت سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی عرب امریکہ سے 300 ٹینک بھی خریدے گا۔ توانائی، مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ کرٹیکل منرلز فریم ورک کا معاہدہ طے پا گیا۔ معدنیات کی سپلائی چین محفوظ بنانے کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ سعودی عرب کو دنیا کے بہترین امریکی AI سسٹم تک رسائی دی جائے گی۔ سعودی عرب نے معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کی شرط رکھ دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب ابراہیم وقار منصوبے کا حصہ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو یقینی بنانا ہوگا۔ فلسطین اور اسرائیل دونوں کے لیے امن چاہتے ہیں، 2 ریاستی حل کا راستہ بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ اس پر امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب غزہ کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ماضی میں اسامہ بن لادن نے امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات خراب کیے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس میں شاہانہ استقبال، امریکی لڑاکا طیاروں نے سلامی پیش کی۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے صدر دروازے پر خوش آمدید کہا۔ آزاد کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ سردار جاوید ایوب، میاں وحید، جاوید بڑھانوی اور ملک ظفر شامل۔ علی شان سونی، دیوان چغتائی چودھری، ارشد قاسم مجید وزیر بن گئے۔ ضیاء القمر، چودھری رشید، نبیلہ ایوب، رفیق نیر حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ یاسر سلطان، بازل نقوی، عامر یاسین نے بھی وزارت کا حلف اٹھایا۔
احمد صغیر چغتائی اور فہد یعقوب مشیر بن گئے۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی کابینہ ارکان کو مبارکباد۔